السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی دوستوں، ودیارتھیوں اور ساتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے سامنے نئے نئے ویڈیو آتے رہے۔ آج ہم پڑھیں گے، یہ بھی ریڈ کے بچوں اور سیکنڈ گریڈ کے بچوں کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، زبان کی مہارتیں، یعنی بھاشا کوشل کے سوپان۔ یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے، اس سے 2-4 سوال ہر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ زبان کی مہارتیں جو ہے یہ 4 ہے۔ نمبر 1، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، جسے ہم ہندی میں سرون، اچارن، واچن اور لیکھن کہتے ہیں۔ اب دیکھو، سننا اور پڑھنا، جسے ہندی میں پڑھنا، واچن، ان دونوں کا ادیشیہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اخذ کرنا یعنی گرہن کرنا ہوتا ہے، اور اچارن یعنی بولنا اور لکھنا، اس کا ادیشیہ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابھیویکتی یعنی اظہار کرنا، ظاہر کرنا، یہ اس کا مقصد اور ادیشیہ ہوتا ہے۔ سننا، بولنا، یہ دونوں ہے، یہ دھونی وگیان ہے، صوتی شکل ہے۔ پڑھنا اور لکھنا یہ لکھت ہے۔ پڑھنا اور لکھنا یہ کیا ہے؟ لکھت ہے، یا تحریری شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی تدریس یعنی اس کی شکشن کے لیے، پڑھانے کے لیے 4 بنیادی مقصد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ پڑھانے کے لیے، شکشن کے لیے، تدریس کے لیے، کسی بھی زبان، کسی بھی بھاشا کو سیکھنے کے لیے 4 بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ کون سا؟ ایک سننا، دوسرا بولنا، تیسرا پڑھنا، چوتھا لکھنا۔ یہ 4 اس کے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ جسے سرون کوشل، واچن کوشل، پڑھن کوشل، لیکھن کوشل کہتے ہیں ہندی میں۔ اب یہ نوٹ کر کے یاد رکھنا ہے کہ سننا اور پڑھنا جو ہے یہ عملی اہمیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عملی یعنی پریکٹیکل چیز ہے، سننا اور پڑھنا۔ بولنا اور لکھنا یہ نظری اہمیت ہے۔ کیا ہے؟ نظری اہمیت ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ سننا اور پڑھنا یہ عملی اہمیت، بولنا اور لکھنا یہ کیا ہے؟ نظری اہمیت ہے۔ کسی بھی زبان کا خاص مقصد زبان کے علم کو جاننا، یعنی کسی بھی زبان کو جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، ہمارا ادیشیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس زبان کے، اس بھاشا کے گیان کو کیا ہے؟ ہمیں جاننا ہے، بھاشا کا گیان ہمیں پراپت کرنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ادیشیہ اور مقصد ہوتا ہے۔ زبان اظہار خیال کرنے اور ایک دوسرے کی بات سمجھنے سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی بھاشا کو جب ہمیں اس زبان آتی ہوگی تو ہم اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں اور دوسرے کی بات ہم کیا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں۔ سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تحصیلی مہارتیں کہتے ہیں۔ سننے اور پڑھنے کی جو مہارت کا تعلق ہے یہ دوسروں کے اور لوگوں کے کیا کیا خیالات ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، کیا وچار ہے، اس کے سمجھنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں کیا ہے؟ تحصیلی مہارتیں کہتے ہیں۔ یعنی ہم کسی سے سن کر یا کسی سے پڑھ کر لیتے تو گرہن شیل کوشل اسے کہا جاتا ہے۔ بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں تعمیری مہارتیں یعنی اتپادک کوشل کہتے ہیں۔ سننا اور پڑھنا اس سے دوسروں کا خیال، ان کے وچار، ان کے خیالات کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے خیالات کو کیا سمجھنا ہوتا ہے، اس لیے گرہن، ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، اس لیے اسے گرہن کوشل کہتے ہیں۔ بولنے اور لکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ بولنے اور لکھنے میں اپنی ہی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، انہیں اپنی بات سے متاثر کرنا، تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟
उत्पादक कौशल भी कहते हैं और तामीरी महारतें कहते हैं और तख्लीकी महारतें यानी रचनात्मक कौशल भी इसे कहते हैं। तख्लीकी यानी रचनात्मक, ऐसे ही बोलने और लिखने में फिर ऐसी महारत पैदा हो जाती है कि किसी चीज़ की हम रचना कर सकते हैं, किसी चीज़ का ईजाद कर सकते हैं, मुजीद बन सकते हैं, इसलिए इसे तख्लीकी महारत यानी रचनात्मक कौशल भी कहते हैं। तो अब क्या है, ज़बान की चारों बुनियादी महारतें। ज़बान की चार बुनियादी महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो उनमें सबसे पहले जो है वो सुनना। ज़बान की सभी आवाज़ों को सही तलफ़ुज़ के साथ समझना, जज्बात, ख़यालात, वाक़यात को समझना और सुनने के आदाब को पढ़ने की सलाहियत पैदा करना क्या कहलाता है? सुनना कहलाता है। ज़बान की जितनी भी आवाज़ें हैं उनको सही तलफ़ुज़ के साथ समझना, जज्बात और ख़यालात को समझना क्या है? सुनने को, आदाब को क्या है? सलाहियत पैदा होती है सुनने से। सुनना किसी भी ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली और अहम बुनियादी महारत है। यानी किसी भी ज़बान को हासिल करने के लिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ की है क्या है? नीम क्या है? सबसे पहले तो सुनना। किसी भी ज़बान को पहले क्या है? उसको हासिल करने को, उसको अख्ज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सुनना होता है। ज़बान की आमोजिश की शुरुआत सुनने से होती है, यानी सीखने की। कोई भी ज़बान, कोई भी भाषा को सीखने की शुरुआत सुनने से ही होती है। किसी भी सुनी हुई बात को हम दो तरह से समझते हैं। सुनी हुई बात को कितने तरह से समझते हैं हम? दो तरह के। कैसे? एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर, यानी प्रथम ज्ञान। एक ऐसी बात होती है जो हम सबसे पहले सुन रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रथम ज्ञान या लफ्ज़ों की बुनियाद पर। दूसरी है पूर्व ज्ञान। दूसरी सूरत क्या है? पूर्व ज्ञान, यानी जिसे पहले हमें उस चीज़ का इल्म था, उसे ज्ञान था, वापस वही मालूमात, वही जानकारी है तो उसे साबिका मालूमात की बुनियाद पर। तो सुनने से कितनी तरह से हम बात समझते हैं? तो दो सूरतों से, एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर और दूसरे साबिका मालूमात की बुनियाद पर। समात की दो सूरतें होती है। एक को तामुलाती समात, यानी आमने सामने या टेलीफोन पर सुनना या गुफ्तगू करना। तामुलाती, आमने सामने बैठकर सुनना या टेलीफोन पर सुनना या बात करना, ये होता है। और दूसरा होता है गैर तामुलाती समात, जैसे रेडियो, टीवी और लेक्चर के दौरान समात। तामुलाती अब उसको कहते हैं यानी जिसमें आमने सामने कुछ सुना भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है, कुछ सुना भी जा रहा है और बोला भी जा रहा है, उसे तामुलाती समात कहते हैं। जैसे आमने सामने कोई बात सुन रहा है तो सामने वो भी बात सुनाएगा, फिर वो खामोश रहेगा। इसी तरह टेलीफोन यानी फ़ोन वगैरह के ज़रिए हम बात सुनते हैं तो हम भी कुछ बोलते हैं और कुछ उसकी बात भी हम सुनते हैं। इसी तरह बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करना, बातचीत में भी दोनों तरफ से सुनना और बोलना होता है। तो ऐसा सुनना और बोलना जहाँ दोनों तरफ पाया जाए उसे कहते हैं तामुलाती समात। और गैर तामुलाती समात क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर सुनना ही होता है, वहाँ पर बोलना किसी काम का नहीं होता, फ़ायदे का नहीं होता। जैसे रेडियो, हम रेडियो सुनना ही है, अब बोलेंगे तो वो अगला हमारी बात नहीं सुनेगा। इसी तरह टीवी है, कोई लेक्चर दे रहा है, लेक्चर के दौरान तो वो सिर्फ सुनना ही होता है, उसमें बोला वगैरह नहीं जाता है, तो उसे कहते हैं गैर तामुलाती समात। तो समात की दो सूरतें हैं, एक तामुलाती समात, एक गैर तामुलाती समात, इसको याद रखना है। अब नोट करके एक बात को याद रखना कि उस्ताद तलबा के सामने उर्दू ज़बान के मखसूस मिजाज के पेश नज़र बाज़ मौज़ूआत पर, बाज़ टॉपिक पर क्या है गुफ्तगू करें। मौज़ूआत तलबा के गर्द व पेश के माहौल के मुताबिक ही होने चाहिए, यानी ऐसे टॉपिक ले आए जो बच्चों के समझ में आए, बच्चों को उसमें दिलचस्पी हो, उसमें उसकी रग़बत हो, तो वो क्या है ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और तलबा का क्या काम है? तलबा हिदायत के मुताबिक बग़ौर उस्ताद की गुफ्तगू सुने, ये स्टूडेंट का काम है। मुख्तलिफ़ आवाज़ों को सुनेंगे, उनमें फ़र्क करने की सलाहियत पैदा होगी। फिर क्या है कि उनमें जब सुनेंगे गौर से उस्ताद की गुफ्तगू को, तो उनमें आवाज़ों को जैसे आइन, गईन, अलिफ, बा,
سا سین، اس طرح جب بولیں گے تو ان کے مختلف آوازوں کیا ہے، آوازوں کو سمجھیں گے تو ان میں فرق کرنے لگیں گے کہ کہاں سین ہے کہاں شین ہے۔ تو اس طریقے سے طلباء کو غور سے سننا ہے اور پھر ان آوازوں میں کیا کرنا ہے، فرق کرنا ہے۔ یہی طلباء کو یہ کام کرنا ہے، اور استاد ایسا موضوع کو لے آئے جو ان کے ماحول کے مطابق ہو اور ان کو سمجھ میں آئے، جن میں ان کی رغبت ہو۔ دوسرا جو ہے وہ ہے بولنا، بنیادی مہارت۔ دوسری بنیادی مہارت جو ہے زبان کی تدریس کی، وہ ہے بولنا، جسے ہم ہندی میں واچن کوشل کہتے ہیں۔ اپنے وچار کو پیش کرنے کے لیے لفظوں کو جمع کر کے استعمال کرنا ہی بولنا ہوتا ہے۔ بولنا زبان کی 4 بنیادی مہارتوں میں سے دوسری بنیادی مہارت ہے۔ یہ زبانی شکل میں تعمیری یا تخلیقی مہارت بھی کہلاتی ہے۔ تعمیری اور تخلیقی یعنی اتپادک کوشل یا تخلیق یعنی رچناتمک کوشل کہلاتی ہے۔ اس میں بھی 2 ہوتی ہے، ایک تعمیری ایک تخلیقی۔ حرف یا لفظ کی ادائیگی ہی صرف بولنا ہی نہیں ہوتا، حروف یا لفظوں کی صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کو بولنا کہتے ہیں۔ یعنی بولنا ایسے نہیں حرف یا لفظ کو کسی طریقے سے الٹا سیدھا بول دیا، اسی کو بولنا نہیں کہتے ہیں، بلکہ بولنا اسی کو کہیں گے جہاں صحیح تلفظ کے ساتھ حرفوں اور لفظوں کو ادا کرنا کیا کہلاتا ہے، بولنا ہی کہلاتا ہے۔ ایک بچہ جیسے سنتا ہے ویسے ہی بولتا ہے، یعنی کسی بچے کا بولنا اس کے سننے پر نربھر ہوتا ہے، یعنی پہلے سننا ہوگا اور سننے کے بعد کیا ہوتا ہے، بولنا ہوتا ہے۔ تو پہلے سننا آئے گا پھر بولنا، کیونکہ بچہ وہی بولے گا جو وہ سنے گا، تو پہلے سننا پھر بولنا ہوتا ہے۔ ایک نوٹ کر کے چیز یاد رکھ لو، کچھ بچے شریر میں دوش کمی ہونے کی وجہ سے بھی صحیح نہیں بول پاتے، جیسے تتلانا، ہکلانا وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ بولنے میں آتا ہے کہ کون سی شریر میں دوش ہونے کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی ہے، تو اس میں صحیح تلفظ کی کمی ہوتی ہے، صحیح بول نہیں پاتا ہے۔ یہ تیسری جو بنیادی مہارت ہے وہ ہے پڑھنا۔ سننے کی تلنا میں پڑھنے سے زیادہ پائیدار دانائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک سننا اور پڑھنا جو ہے یہ بہت ہی، ایک سنی سنائی بات جو ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی بات اگر پڑھ کے جائے تو وہ زیادہ پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے سننے کی تلنا میں پڑھنے کی جو بنیادی مہارت ہے یہ بہت زیادہ پائیدار ہے۔ کسی لکھے ہوئے مواد یا مضمون متن کو دھیان سے پڑھنا اور اس کی معنی سمجھنا ہی پڑھنا کہلاتا ہے۔ کسی بھی زبان کی بنیادی مہارتوں میں تیسری مہارت کیا ہوتا ہے، پڑھنا۔ پہلے سننا پھر بولنا اور تیسری ہے پڑھنا، اور یہ بہت ہی اہم مہارت ہے پڑھنا، کیونکہ اس میں جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم کسی بھی لکھے ہوئے مواد کو، مضمون اور اس متن کو جو ہے وہ دھیان سے پڑھے گا اور اس کے معنی سمجھ لے گا، تو اسی کو کیا کہلاتے ہیں، پڑھنا کہلاتے ہیں۔ یہ ہر زبان میں یہ ایک تیسری مہارت ہوتی ہے، یعنی پہلے سننا ہوتا ہے، پھر بولنا اور پھر پڑھنا ہوتا ہے۔ اب پڑھنے کے متعلق کچھ ایک میں نے نقشہ بھی بنایا ہے، وہ آگے آئے گا۔ یہ ایک تحریری شکل میں ہے اور یہ مہارت علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، یہ بہت ضروری ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ کسی بھی زبان کے علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامت کو پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں، یعنی گرہن کرتے ہیں۔ پڑھنے کے عمل میں الفاظ کو پہچاننا اور معنی اخذ کرنا شامل ہے۔ پڑھنے کے عمل میں کیا ہوتا ہے، الفاظ کو پہچاننا ہے اور پھر اس سے معنی کو نکالنا بھی اس پڑھنے کے عمل میں، اس کام میں کیا ہے، یہ شامل ہے۔ پڑھنا جو ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک پڑھنا بلند خوانی، دوسرا ہوتا ہے خاموش مطالعہ۔ بلند خوانی یعنی زور زور سے پڑھنا، اور خاموش مطالعہ یعنی مون واچن جیسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب بلند خوانی جو ہے، اس بلند خوانی اس میں 2 شامل ہوتے ہیں، ایک استاد اور ایک طلبہ، یہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں بلند خوانی میں۔ بلند خوانی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آدرش واچن، یعنی جسے نمونے کی بلند خوانی کہہ سکتے ہیں، یعنی نمونے کے طور پر جیسے استاد پہلے کوئی نمونے کے طور پر پڑھ کے بتائے گا،
اور دوسرا ہوتا ہے انوکرن واچن، جسے تقلیدی بلند خوانی کہتے ہیں، یعنی جب استاد کوئی چیز پڑھ کر بتائے گا تو پیچھے پیچھے بچے بھی پڑھتے ہیں، طالب علم جو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، طلبہ جو ہوتے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو اب جو پیچھے پیچھے استاد کے پیچھے جو بچے پڑھتے ہیں انہیں انوکرن یا تقلید بلند خوانی کہتے ہیں۔ وہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ وہ کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ دو طریقے کی۔ کیسے؟ ایک ہوگی انفراد، یعنی ایک بچے کو کھڑا کرے گا، استاد بولے گا، پھر ایک ہی بچہ پیچھے بولے گا۔ اور ایک ہوتی ہے ساموہک، یعنی اجتماعی طور پر، یعنی جتنے بھی بچے کلاس میں بیٹھے ہیں استاد پڑھے گا، اور استاد کے پڑھنے کے بعد ایک ساتھ سارے طلبہ پڑھیں گے، اس کو کہیں گے اجتماعی بلند خوانی۔ اور دوسرا ہے مون واچن، جسے خاموش مطالعہ کہتے ہیں۔ اور خاموش مطالعہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک سرسری مطالعہ، یعنی بس اوپر اوپر سے دیکھ لیا، جیسے ہم اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ ایک سرسری مطالعہ ہے۔ اور دوسرا ہے گمبھیر مون واچن، یعنی ایک دم عمیق، گہرائی اور وسعت کے ساتھ مطالعہ کرنا، وہ جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عمیق وسیع مطالعہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہوگا، یہ جیسے ہم کسی کتاب کو، کسی کتاب کے مضمون کو، اس کے متن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو بڑی گہرائی سے اس کی ہر ایک بات کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو وہی کیا ہے؟ عمیق اور وسیع مطالعہ کہلاتا ہے۔ اور جو سرسری، جیسے ہم اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ایک سرسری مطالعہ ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ سرسری طور پر مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اور کتاب وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مضمون وطن پڑھتے ہیں، وہ عمیق اور گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے عمیق و وسیع مطالعہ کہتے ہیں۔ اب نوٹ کر کے یاد رکھیں کہ خاموش مطالعہ جو ہے یہ درجہ 6 کے بچوں سے شروع مانا جاتا ہے۔ کون سے؟ درجہ 6 کے بچوں سے شروع مانا جاتا ہے، یعنی چھٹی کلاس میں جب بچہ آ جائے تو ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ خاموشی کے ساتھ پاٹھ پڑھ سکے اور اس کو یاد کرے خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اس سے جو ہے وہ بچے پڑھتے بھی جلدی، ان کی رفتار بھی بڑھتی ہے، تھکان بھی کم ہوتی ہے، اور اس مضمون کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں چھٹی کلاس سے یہ شروع مانا جاتا ہے، لیکن اگر کچھ بچے ہوشیار ہیں تو درجہ 3 میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ہوشیار بچے ہوتے ہیں تو درجہ 3 میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ طلبہ میں یہ صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ سبق کو پڑھ کر مرکزی خیال عکس کر سکے، جو کے اندر مین چیز جو ہے اسے کیا ہے؟ نچوڑ جو ہے اس کو سمجھ سکے۔ خاموش مطالعے کا مقصد اور ادیشیہ یہی ہے کہ اس کے مرکزی خیال کو عکس کر سکے، یعنی مین جو کیندر بندو ہے اس کو سمجھ سکے، اس کا جو اس پاٹھ کا خلاصہ یا اس کا مقصد ہے اسے کیا ہے؟ بچہ سمجھ سکے۔ یہی طلبہ کے اندر اگر صلاحیت پیدا کرنا ہے تو خاموش مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اب کیا ہے؟ چوتھی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے لکھنا۔ وہ کیا ہے؟ لکھنا، جسے ہم لکھنا کوشل کہتے ہیں۔ زبان کی 4 بنیادی مہارتوں میں آخری مہارت لکھنا ہے۔ اگر کسی علم کو حاصل ہمیشہ کے لیے پائیدار رکھنا ہے تو اس کے لیے تحریری شکل سب سے بڑھیا مہارت ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ تو اس کے لیے لکھنے مہارت بہت ہی ضروری ہے۔ لکھنا آنا چاہیے، کوئی بھی چیز ہے اسے نوٹ کر لو، اسے لکھ لو تو وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے، مضبوط اور ہمیشہ رہنے والی جو مہارت ہے وہ لکھنا ہے۔ زبان کی بناوٹ کو خاص شکل دینا یا تحریر کرنا اور مخصوص آوازوں کی تحریر شکل کو ہی لکھنا کہتے ہیں۔ اس مہارت میں سب سے زیادہ ضروری کسی بھی عبارت ہے، اس سے بیچ میں عبارت کو صحیح املا کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے۔ املا یعنی بن دیکھے بغیر کسی غلطی کے لکھنا ہی کیا ہے؟ لکھنے کی مہارت کہلاتی ہے، لیکھن کوشل کہلاتی ہے۔ اب پچھلے امتحانوں میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں زبان کی مہارت کے مطابق، ان میں سے کچھ کو جمع کر دیا گیا ہے جو پچھلے امتحانوں میں پوچھا گیا ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مناسب روانی کے ساتھ پڑھنا کون سی مہارت ہے؟ مناسب روانی کے ساتھ پڑھنا کون سی مہارت ہے؟ لکھنے کی مہارت، سننے کی مہارت، یاد کرنے کی مہارت، پڑھنے کی مہارت؟ جلدی جواب دیجیے۔ ان 4 آپشن میں سے ایک آپ کو کرنا ہے، صحیح کون سا ہے؟ تو اس میں ہے پڑھنے کی مہارت۔ کیا ہے؟
पढ़ने की महारत। क्यों लिखने की बात नहीं हो सकती है, पढ़ना आ गया इसमें तो पढ़ने की महारत है। दूसरा सवाल है ज़बान की महारत तरतीबवार है। ज़बान की महारत क्या है? तरतीबवार है, यानी पहले क्या है फिर क्या है उसके बाद क्या होता है, ये तरतीब से, यानी पहले बोलना सुनना लिखना पढ़ना होता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना है, पढ़ना लिखना सुनना बोलना है, या लिखना बोलना सुनना पढ़ना है। तो आपको मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से भी आप जवाब दे सकते हैं। जल्दी जवाब देना है कि बोलना सुनना लिखना पढ़ना है या सुनना बोलना पढ़ना लिखना है। जल्दी जवाब दीजिए, इसमें क्या है? सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सवाल नंबर 3, नमूने की बुलंद ख़वानी कौन करता है? नमूने की बुलंद ख़वानी कौन करता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तालिब इल्म, वालिदैन, मुअल्लिम, हेड मास्टर, कौन करता है नमूने की? जल्दी बताइए, अभी पीछे मैंने बता दिया है तुम्हें। तो इसके क्या है? मुअल्लिम यानी उस्ताद करता है। हेड मास्टर लाके आपको कंफ्यूज किया गया है, हेड मास्टर ने मुअल्लिम यानी उस्ताद क्या करता है? नमूने की बुलंद ख़वानी करता है। सवाल नंबर 4, खामोश मुताला के क्या फ़ायदे हैं? सुकून और इत्मीनान से मुताला होता है, थकान नहीं होती, पढ़ने की रफ्तार बढ़ती है, सभी फ़ायदे हैं। क्या? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसके क्या है? सभी फ़ायदे हैं। सवाल नंबर 5, इब्तिदाई मंजिल पे तदरीस ज़बान के मकासिद में से बोलना लिखना सिखाने की अहमियत नौइयत के एतबार से कैसी है? इब्तिदाई मंजिल पे तदरीस ज़बान की मकासिद में से बोलना और लिखना सिखाने की अहमियत नौइयत के एतबार से कैसी है? पीछे मैं बता चुका हूँ, नज़री है अमली है, दोनों इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, लिखना बोलना कौन सी है? तो क्या है? ये अमली है। क्या है? अमली है। लिखना बोलना कौन सी नौइयत है? अमली नौइयत है। कौन सी नौइयत है? जल्दी बताइए। अमली के ऊपर गलत टिका हो गया। क्या है? नज़री है। क्या है? बोलना और लिखना सिखाने की जो अहमियत नौइयत के एतबार से कौन सी है? नज़री है। सवाल नंबर 6, जो बच्चे सुनने से महरूम होते हैं उनकी अक्सरियत महरूम रहती है। जो बच्चे सुनने से महरूम होते हैं उनकी अक्सरियत महरूम होती है देखने से, चलने से, लिखने से, बोलने से। किस चीज़ से महरूम होते हैं? जल्दी बताइए। जो बच्चे सुनने से महरूम होते हैं उनकी अक्सरियत महरूम होती है किससे? देखने से, चलने से, लिखने से, बोलने से। तो क्या है? बोलने से, क्योंकि जो सुना जाता है वही बोला जाता है, तो बोलने से वो क्या होते हैं? महरूम होते हैं। सवाल नंबर 7, सुनने के अमल में शामिल है समझना लिखना पढ़ना देखना। सुनने के अमल में शामिल है समझना लिखना पढ़ना देखना। जल्दी बताइए। तो इसमें क्या है? समझना। क्या है? समझना शामिल है। सवाल नंबर 8, मुबाहिसा सरगर्मी है पढ़ने की, बोलने की, सुनने की, बोलने और सुनने की। मुबाहिसा किसकी सरगर्मी है? तो बोलने और सुनने। इसमें बोला भी जाता है और सुना भी जाता है, तो ये दोनों की है। सवाल नंबर 9, इमला लिखना सरगर्मी है सुनने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की। इमला, तो ये क्या है? लिखने की। सवाल नंबर 10, इंसान का कौन सा अमल है जो मौत तक जारी रहता है? सीखना, सोना, पढ़ना, खाना। कौन सा है जो अमल मौत तक उसे जारी रहता है? तो वो है सीखना, जो मौत तक जारी रहता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।